چکھنے کے بعد اس کو ابھی بھی اس کے سامنے اس کی موت کھڑی ہوئی ہے, اس کی بربادی کھڑی ہوئی ہے, ذلت کھڑی ہوئی ہے, دھوکے کھڑے ہوئے ہیں, بے وفائیاں کھڑی ہیں, غداریاں کھڑی ہیں, سلطنت ڈوب گئی مسلمانوں کی. اور آج بھی مسلمانوں کے پاس حل ہے, سوال نہیں ہے. ہر آدمی آپ کو سوشل میڈیا پہ بیٹا اپنا ہم بھی ان میں سے ایک ہیں, دبا کے گیان جھاڑ رہے ہیں لوگ اپنا. سوال نہیں ہے کسی کے پاس کہ ہماری حالت کیوں ہوئی. اس میں وہ میں نے آیت اس دن پڑھی, اتنی ڈائریکٹ ریلیٹیبل تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اولا یرون انہم یفتنون فی عام مرۃ او مرتین, کہ دیکھتے نہیں ہیں ان کو سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمائشیں آتی ہیں, آزمائشیں اور فتنے آتے ہیں, پھر اس کے بعد بھی یہ توبہ نہیں کرتے. مطلب کہ وہ کو انیشیل لگ رہا ہے سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ آ رہی ہے, کنسسٹنٹ آ رہی ہے, اللہ کافی عرصے سے آ رہی ہے. دون العذاب الاکبر سے پہلے عذاب اصغر, یہ تو سنت ہے, ترتیب ہے اللہ کی. میری ساری رہنمائی ہماری قوم کے لیے یہ ہے کہ وہاں تک تو پہنچنا ہی نہیں ہے. کوئی ہم سے پوچھتا نا بھائی اتنا کیوں کر رہے ہیں آپ, اتنا کیوں بھائی, میں تاکہ وہ وہاں نہ پہنچے جہاں ہمارے جیسے بے وقوف لوگ. پہلے انٹرچینج لے لینا, پہلے انٹرچینج لے, اتنا لمبا روٹ نہ لے وہاں تک پہنچے. اگر یہ سب کرنا ہے تو پھر وہ دروازہ اصل میں جو ہمارے آگے کھلا ہوا ہے نا, وہ صدیوں پہلے آسمانوں پہ بھی کھلا تھا جی, انسانیت کو یہ سمجھانے کے لیے کہ تمہیں خالص چیز کی قدر تب ہوگی جب تم ناپاک چیز کو دیکھو گے. A good cannot be actualized without seeing the evil in this world. تو تمہیں تو سیدھا رستہ دکھایا تھا ہم نے, انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا. اللہ اگر یہ جبریوں کا عقیدہ کتنا غلط, اگر جبر ہو تو اللہ انسان کو کیوں جانے دے, سیدھا بتا دے, تقدیر کھول دے, 10 سال بعد یہ ہونا ہے, 5 سال بعد. اللہ نے انسان کو سب سے بڑی نعمت اس کا علم دیا, اس کا شعور دیا, اور اصل لذت یہی ہے کہ انسان اپنے تجربے سے فورکاسٹ اور پریڈکٹ کر کے رستہ چینج کرے, گر کے نہ کرے. گر کے بھی کرے گا تو بھی آلہ ہے, مگر بغیر گرے گا تو اولا ہے. یہی چاہتا ہے اللہ کہ میں نے تمہارے آگے رہنمائی رکھی. تو وہ لوگ جو یہاں پر آ کے اٹکے ہوئے ہیں, اگر سوال نہیں ہے تو کوئی علاج کام نہیں کرے گا. ہم اس پہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر سوال نہیں ہے تو اس کا مطلب اب تک احساس بھی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس آزمائش نے, اس زوال نے کوئی چینج کریٹ نہیں کیا. ہم نے دنیا پہ راج کیا ہے بیٹا 3 بر اعظموں پر. 3 بر اعظموں کی سیاست مسلمانوں کے انگلیوں کے نیچے تھی. اس کی ریاست, اس کی ٹیکنالوجی, مطلب راج تھا آپ کا. آج آپ کو سارے کافروں کے فورمز لینے پڑتے ہیں اپنی بات سنوانے کے لیے. آپ امپیکٹ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہی جو ہاتھ ڈر جائے, وہ تو ہے نہیں آپ کے ساتھ. ہاتھ ڈالنے کے بعد وہ نوچ کے لے کے جا رہا ہے آپ کے جسم کے حصے کو. تو آپ کے پاس جو بہترین سے بہترین حل ہے نا, وہ ایک یہ ہے کہ آپ جو ہم کر رہے ہیں, باتیں ہیں, کچھ اجتماعی مظاہرے ہیں. اصل حل تو اپنی اوقات کو اس طرح بنانا تھا کہ وہ آ نہ سکے, اور اگر ہاتھ ڈال دیا ہے تو اس ہاتھ کو ہم کاٹ کے اس جسم کو واپس دیں گے. یہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ مسائل ہیں کوئی آپ کے. یہاں تک کہانی ایسے نہیں پہنچی, ایک سلسلہ ہے. میں آپ کی بات کو اس طرح بھی سمرائز کر سکتا ہوں, اس پورے کانسیپٹ کو جو ابھی تک ہم نے بات کی ہے, کہ اگر آپ اس بلا کے سامنے, جب آپ کا کوئی اسکیپ نہیں ہے, آپ سفوکیٹ ہو چکے ہیں, آپ بالکل قید ہو چکے ہیں اس کے اندر, اگر آپ اس وقت بھی اپنا کریٹیکل انالیسس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کریٹیکلی اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنا حساب کتاب کرنے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ نہیں جائے گا. آپ مصلی پہ کھڑے ہو جائیں, آپ دعائیں مانگ لیں, آپ جو ہے 2 نمبریاں کر لیں, آپ جذبات دکھا دیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ پہلے 2 بہت چبھیں گے لوگوں کو. اس مسئلے کے حل کے اندر کیریکٹر کے اس فلو کو اگر ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو وہ نماز جو اس کیریکٹر کے مرض کو چینج نہیں کر رہی, آپ کے اوپر سے وہ بادل نہیں ہٹیں گے.
آپ سمجھ لیں یونس علیہ السلام کی قوم نے جب عذاب نکلا نا وہاں سے انہوں نے ہیل بہانے کچھ انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا انہوں نے کیا مسئلہ ہے انہیں ایگزیکٹلی پتا تھا اور انہوں نے اس کو حل کرنے کے لیے نا اپنی بیوی بچے